السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم پڑھنے والے ہیں کتاب نصاب الصرف کا سبق نمبر 4۔ تو آئیے بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 4، شش اقسام کا بیان، یعنی اس سبق کے اندر ہم پڑھیں گے شش اقسام کا بیان۔ حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کے اعتبار سے کلمے کی 6 اقسام ہیں، یعنی حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کے اعتبار سے کلمے کی 6 اقسام ہیں۔ نمبر 1 ثلاثی مجرد، نمبر 2 ثلاثی مزید فی، نمبر 3 رباعی مجرد، نمبر 4 رباعی مزید فی، نمبر 5 خماسی مجرد، نمبر 6 خماسی مزید فی۔ انہی 6 اقسام کو شش اقسام کہتے ہیں، یعنی انہی 6 اقسام کو شش اقسام کہتے ہیں۔ تنبیہ: اگر کلمے میں حروف اصلیہ 3 ہو تو اس کلمے کو ثلاثی، 4 ہو تو رباعی اور 5 ہو تو خماسی کہتے ہیں۔ یعنی اگر کلمے میں حروف اصلیہ 3 ہو تو اس کلمے کو ثلاثی، اور 4 ہو تو رباعی اور 5 ہو تو خماسی کہتے ہیں۔ پھر اگر ان حروف اصلیہ کے ساتھ کلمے میں کوئی زائد حرف بھی ہو تو اسے مزید فی، اور اگر نہ ہو تو مجرد کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 ثلاثی مجرد، وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 3 ہو اور کوئی زائد حرف نہ ہو، جیسے نصرہ مدد کی اس ایک مرد نے بروزن فعلا، اور زید نام بروزن فعلن۔ یعنی وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 3 ہوں اور کوئی زائد حرف نہ ہو اسے ثلاثی مجرد کہتے ہیں، جیسے نصرہ مدد کی اس ایک مرد نے بروزن فعلا، یعنی جو نصرہ ہے وہ فعلا کے وزن پر ہے، نون فا کے مقابل میں ہے، اور صاد عین کے مقابلے میں ہے، اور را لام کلمے کے مقابلے میں ہے۔ اور زید نام بروزن فعلن، یعنی زیدن جو نام ہے فعلن کے وزن پر ہے، وہ فعلن کے وزن پر ہے، یعنی زا ہے فا کے وزن پر، اور یا ہے عین کے وزن پر، اور دال ہے لام کے وزن پر۔ تو ثلاثی مجرد کسے کہتے ہیں؟ وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 3 ہو اور کوئی زائد حرف نہ ہو اسے ثلاثی مجرد کہتے ہیں۔ نمبر 2 ثلاثی مزید فی، تو وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 3 ہو اور کوئی زائد حرف بھی ہو، یعنی ہم نے بھی پڑھا تھا کہ ثلاثی مزید فی کسے کہتے ہیں؟ جس میں حروف اصلیہ کے ساتھ ساتھ زائد حرف ہو اسے ثلاثی مزید فی کہتے ہیں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے۔ وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 3 ہو اور کوئی زائد حرف بھی ہو اسے ثلاثی مزید فی کہتے ہیں، جیسے اکرما تعظیم کرنا بروزن افعلا، اور سراجن چراغ بروزن فعالن۔ اکرما میں حمزہ اور سراجن میں الف زائد ہے۔ کیسے زیادہ ہے؟ تو اکرما ہے، جو اکرما میں جو کاف ہے وہ فا کلمے کے وزن پر ہے، اور جو را ہے عین کلمے کے وزن پر، اور جو میم ہے لام کلمے کے وزن پر، جو حمزہ ہے وہ زائد حرف ہے۔ اسی طریقے سے سراجن میں جو سین ہے وہ فا کلمہ کے وزن پر ہے، اور جو را ہے وہ عین کلمے کے وزن پر ہے، اور جو جیم ہے لام کلمے کے وزن پر ہے، لیکن جو حمزہ ہے وہ زائد ہے۔ نمبر 3 رباعی مجرد، وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 4 ہوں اور کوئی زائد حرف نہ ہو، یعنی مجرد اسے کہتے ہیں جس میں زائد حرف نہ ہو۔ تو رباعی مجرد اسے کہیں گے وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 4 ہوں اور کوئی زائد حرف نہ ہو، جیسے زلزلہ ہلانا بروزن فعللا، اور جردقن روٹی کا ٹکڑا بروزن فعللن۔ یعنی وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 4 ہوں اور کوئی زائد حرف نہ ہو، جیسے زلزلہ، یعنی زلزلہ میں جو زا ہے وہ فا کلمے کے وزن پر ہے، اور جو لام ہے عین کلمے کے وزن پر ہے، اور جو دوسرا والا زا ہے وہ پہلے لام کے وزن پر ہے، اور جو دوسرا لام ہے وہ دوسرے لام کے وزن پر ہے۔
کیونکہ اس میں حروف اصلیہ 4 ہیں اور کوئی زائد حرف بھی نہیں ہے، اسی لیے یہ ہوا رباعی مجرد۔ نمبر 4 رباعی مزید فی، تو وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 4 ہوں اور کوئی زائد حرف بھی ہو، یعنی حروف اصلیہ تو 4 ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ زائد حرف بھی ہو، وہ رباعی مزید فی کہلائے گا۔ جیسے تزندقہ، زندیق ہونا، بربزن تفعللا، تفعللا بربزن تفعللا، اور سمسارن دلال، بربزن فعلال، ان میں تا اور الف زائد ہے، کیونکہ تزندقہ میں جو زا ہے وہ فا کلمے کے مقابل ہے، کیونکہ تزندقہ میں جو زا ہے وہ فا کلمے کے مقابل ہے، اور نون عین کلمے کے مقابل ہے، اور دال پہلے لام کے مقابل ہے، اور قاف دوسرے لام کے مقابل ہے، لیکن جو تا ہے وہ زائد ہے، اسی لیے یہ رباعی مزید فی ہے۔ اور سمسارن میں فعلالن کے وزن پر ہے، تو جو سین ہے وہ فا کلمے کے وزن پر ہے، اور میم عین کلمے کے وزن پر ہے، اور سین لام کلمے کے وزن پر ہے، اور را دوسرے لام کلمے کے وزن پر ہے، سمرارن، لیکن جو سین کے بعد الف ہے وہ زائد ہے، اسی لیے یہ رباعی مزید فی ہے۔ نمبر 5 خماسی مجرد، وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 5 ہوں اور کوئی زائد حرف نہ ہو، جیسے زحمرشن بوڑھی عورت، زحمرشن بوڑھی عورت، بربزن فعللن، فعللن بربزن فعللن، وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 5 ہو اور کوئی زائد حرف نہ ہو، جیسے جحمرشن، اس مثال کے اندر جو جیم ہے فا کلمے کے وزن پر ہے، اور ہا عین کلمے کے وزن پر ہے، میم لام کلمے کے وزن پر ہے، پہلے لام کلمے کے وزن پر ہے، اور را دوسرے لام کلمے کے وزن پر ہے، اور شین تیسرے لام کلمے کے وزن پر ہے، اسی لیے یہ خماسی مجرد ہے، کیونکہ اس میں حروف اصلیہ تو 5 ہیں لیکن کوئی زائد حرف نہیں ہے، اسی لیے اس کو خماسی مجرد کہتے ہیں۔ نمبر 6 خماسی مزید فی، وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 5 ہوں، یعنی وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 5 ہوں اور کوئی زائد حرف بھی ہو، اور کوئی ساتھ میں زائد حرف بھی ہو، جیسے خندریسن، خندریسن پرانی شراب، بربزن فعللیل، اس میں یا زائد ہے، یعنی خماسی مزید فی اسے کہیں گے وہ کلمہ جس میں حروف اصلیت تو 5 ہیں لیکن ساتھ میں کوئی زائد حرف بھی ہو، جیسے خندریسن، خندریسن میں جو خا ہے وہ فا کلمے کے وزن پر ہے، اور نون عین کلمے کے وزن پر ہے، اور دال پہلے لام کلمے کے وزن پر ہے، اور را دوسرے لام کلمے کے وزن پر ہے، اور سین تیسرے لام کلمے کے وزن پر ہے، لیکن جو یا ہے وہ زائد ہے، اسی لیے یہ خماسی مزید فی ہے۔ فائدہ، خماسی مجرد مزید فی صرف اسماء ہوتے ہیں، جو خماسی مجرد اور مزید فی صرف اسماء ہوتے ہیں، افعال خماسی نہیں ہوتے، یعنی افعال خماسی نہیں ہوتے۔ تنبیہ، اگر فعل ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب مجرد ہو تو اس سے مشتق ہونے والے تمام افعال و اسماء بھی مجرد ہی کہلائیں گے، اگرچہ ان میں زائد حروف بھی آ رہے ہیں، اور اگر مزید فی ہو تو مزید فی، جیسے ضرب ثلاثی مجرد ہے، لہٰذا یضرب، ضارب، مضروب وغیرہ بھی ثلاثی مجرد ہی کہلائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر فعل ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب مجرد ہو، جیسے فعل ماضی ہے ضربا یا نصرا، تو اس سے بننے والے جتنے بھی اسماء مشتق ہیں، جیسے ناصر، ضارب، منصور، تو یہ سب ثلاثی مجرد ہی کہلائیں گے، کیونکہ ان کا جو صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے وہ مجرد ہے، اسی لیے اس کے جتنے بھی مشتق ہیں، جتنے بھی اسماء یا افعال مشتق ہیں وہ سب مجرد ہی کہلائیں گے، کیونکہ اس کا فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ مجرد ہے، اگرچہ ان میں حرف زائد ہوں۔ اسی طریقے سے چونکہ رباعی مجرد ہے اس لیے یدحرج، مدحرجن اور مدحرجن وغیرہ بھی رباعی مجرد کہلائیں گے، اس لیے کیونکہ اس کا بھی جو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے وہ مجرد ہے، تو اس سے بننے والے تمام مشتق افعال و اسماء مجرد کہلائیں گے۔
سوالات. سوال نمبر 1، ثلاثی، رباعی اور خماسی کسے کہتے ہیں؟ یہ ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ ثلاثی، رباعی اور خماسی. اب یہاں پر ہم تعریف بیان کریں گے جو ہم پڑھ چکے ہیں. ثلاثی، اگر کلمے میں حروف اصلیہ 3 ہوں تو اس کلمے کو ثلاثی کہیں گے، اور اگر 4 ہوں تو رباعی اور 5 ہوں تو خماسی کہتے ہیں. سوال نمبر 2، شش اقسام سے کیا مراد ہے؟ شش اقسام سے کیا مراد ہے؟ حروف اصلیہ اور حروف زائد کے اعتبار سے کلمے کی 6 اقسام ہیں. نمبر 1 ثلاثی مجرد، نمبر 2 ثلاثی مزید فی، نمبر 3 رباعی مجرد، نمبر 4 رباعی مزید فی، نمبر 5 خماسی مجرد، نمبر 6 خماسی مزید فی. انہی 6 اقسام کو شش اقسام کہتے ہیں. انہی 6 اقسام کو شش اقسام کہتے ہیں. نمبر 3، شش اقسام میں سے ہر ایک کی تعریف مع مثال بیان فرمائیے. یعنی شش اقسام میں ہر ایک کی تعریف مع مثال بیان کرنی ہے. یعنی ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی، ان سب کی تعریف بتانی ہے مع مثال. نمبر 1 ثلاثی مزید فی، وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 3 ہوں اور کوئی زائد حرف نہ ہو، جیسے نصرہ مدد کی اس ایک مرد نے، بربزن فعلا اور زید نام بربزن فعل. یہ ہم نے پڑھ چکے ہیں. دوسری قسم کیا ہے؟ ثلاثی مزید فی، تو وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 3 ہوں اور کوئی زائد حرف بھی ہو، جیسے اکرما تعظیم کرنا، بربزن افعلا اور سراجن چراغ بربزن فعال. اکرما میں حمزہ اور سراجن میں الف زائد ہے. اسی طریقے سے اس کی تیسری قسم کیا ہے؟ رباعی مجرد. تو وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 4 ہوں اور کوئی زائد حرف نہ ہو، جیسے زلزلہ ہلانا بربنائے فعللہ ہو اور زردقن روٹی کا ٹکڑا وزن فعللن. اور نمبر 4 رباعی مزید فی، وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 4 ہوں اور کوئی زائد حرف بھی ہو، جیسے تزندقہ زندیق ہونا وزن تفعللہ اور سمسارن دلال بروزن فعلال. ان میں تا اور الف زائد ہے. خماسی مجرد، وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 5 ہوں اور کوئی زائد حرف نہ ہوں، جیسے جہمریشن، جہمریشن بوڑھی عورت، بوڑھی عورت بربزن فعللیلن، فعللیلن. نمبر 6 خماسی مزید فی، وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 5 ہوں اور کوئی زائد حرف بھی ہو، جیسے خندریسن پرانی شراب بروزن فعللیلن، اس میں یا زائد ہے. سوال نمبر 4، کیا افعال بھی خماسی ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، خماسی مجرد و مزید فی صرف اسما ہوتے ہیں، افعال خماسی نہیں ہوتے. افعال خماسی نہیں ہوتے. ان سوالات کے جو جوابات ہیں پہلے یاد کرنا ہے اور پھر لکھنا ہے اور بار بار ریویژن کرنا ہے تاکہ یاد رہیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم.